الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی بچہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں. اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ کسی گناہ میں پھنس گئی تو اس کا گناہ اس کے والدین کے اوپر ہوگا. خواتین و حضرات، اس حدیث میں ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 اہم حقوق بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ جس شخص کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ اچھے نام کا اثر ذات و شخصیت میں پڑتا ہے. اچھے نام سے مراد ایسے نام جن میں کبر و برائیاں، شرک و معصیت کی پناہ ہو، بلکہ اللہ کی بندگی ٹپکتی ہو، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ. یہ جنام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ناموں جیسے ہوں. آج کل فیشن پرستی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے اسلامک نام رکھنے کے بجائے پپو، گڈو، لڈو، رنکی، پنکی جیسے غلط نام رکھتے ہیں. یہ سراسر جہالت اور اولاد کی حق تلفی ہے. دوسری ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، بہترین تہذیب و اخلاق سکھائیں، اسلام کے طریقے اور دین سکھائیں. اگر یہ بچے جاہل رہ جائیں گے تو وہ والدین کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق، رشتہ دار پڑوسی کے حقوق نہیں جان پائیں گے. پھر بڑے ہو کر بیٹا باپ پر ظلم کرے گا، بیٹی ماں کو مارے گی، شوہر بیوی کو ستائے گا، بیوی شوہر کی نافرمانی کرے گی. اس لیے ہر والدین کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا لازمی سمجھے، ورنہ بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کہ کچھ نہیں بچے گا. آج ہم اپنے بچوں کے لیے روپیہ، پیسہ، گاڑی، بنگلو سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی والد اپنے بچوں کو بہترین تربیت سے اچھا اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں. ان 3 اعمال میں وہ نیک لڑکا بھی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. تیسری ذمہ داری ہے کہ اولاد بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں پھنس گیا تو اس کا گناہ اس کے والدین کے اوپر ہوگا. آج کے احوال پر غور کیجئے تو نظر آئے گا ہمارے بچے جوان ہو گئے پر ہم نے اس کی نیچی زندگی کی فکر نہیں کی. وہ غلط راہ پر جائیں، ناجائز تعلقات رکھیں، موبائل و انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، پر ہم ذرا بھی ٹینشن نہیں لیتے. وقت پر شادی نہ ہونے کا جو نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. لہٰذا اس سے پہلے آپ کو رونا پڑے، ذلت اٹھانی پڑے، شرمندگی سے 2 4 ہونا پڑے، آپ اپنے بچوں کی فکر کر لیجئے، اسے گناہ سے بچا لیجئے. اگر جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو آپ کو صرف ذلت و رسوائی کی کچھ نہیں ملے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم.